الناس واخشونی، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں خوف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے خوفوں سے نجات عطا کر دیتا ہے اور آخرت کے خوف سے بھی نجات عطا کر دیتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک کثیر العیال عابد تھا، اس کو تنگ دستی نے آ کر کے گھیر لیا۔ اس کو تنگ دستی نے آ کر کے جب گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے کی بھی لالے پڑ گئے، رزق کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ کہیں سے رزق لے کر کے آؤ۔ اس کی بیوی گئی ایک امیر کبیر کے یہاں، ایک تاجر کے یہاں گئی، اور تاجر کے یہاں جانے کے بعد اس نے کھانے کا سوال کیا۔ کھانے کا جب سوال کیا، اس تاجر نے جب اس عورت کو دیکھا، جو ہی عورت کو دیکھا اس کی نیت بدل گئی اور کہا کہ میں تم جتنا چاہو گی اتنا لے لو، جتنا جو کچھ تم چاہو گی میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، لیکن میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ دیکھیے کہ کوئی انسان کس طریقے سے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے کس طریقے سے بچاتا ہے، ذرا دیکھیے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ایک میرا کام کر دو، ایک بات مان لو، تو جو کچھ مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس نے کہا بتائیے تو صحیح وہ کام آپ کا کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ صحبت کرنی ہوگی، میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس عورت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کے ساتھ زنا کرے، اس کے ساتھ خلوت میں جائے۔ وہ فوراً واپس پلٹ آئی، اور جب واپس آنے لگی اس کے بچوں نے جب اپنی ماں کو خالی ہاتھ آتا دیکھا، اللہ اکبر، وہ بچے اور زور سے رونے لگے۔ پھر وہ ماں مایوس ہو کر کے پھر واپس چلی گئی، اور جانے کے بعد پھر سوال کیا تو اس نے پھر وہی بات کی، تو وہ راضی ہو گئی۔ بیچاری بچوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، لیکن قربان جائیے اللہ عز و جل کی ذات مقدسہ کے اوپر۔ جب وہ دونوں خلوت میں گئے، تنہائی میں گئے، اور تنہائی میں جانے کے بعد وہ عورت اللہ کے خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے ابھی کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے جب کانپنے لگی، اس تاجر نے جب اس کا کانپنا دیکھا تو کہا کہ تم کس لیے کانپ رہی ہو، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ میں نے ابھی تک گناہ کبیرہ نہیں کیا، میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں، تاجر یہ سن کر ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یار یہ اتنی تنگ دستی میں، اتنی غربت کے عالم میں اللہ عز و جل سے خوف زدہ ہے تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ فوراً اس سے رہا کر دیا، اور رہا کرنے کے بعد اس کو ڈھیر سارا مال و منال دے کر کے واپس کر دیا اور گناہ سے بچ گیا۔ اسی درمیان پیغمبر وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس اور جا کر کے میرا سلام کہہ دو، سبحان اللہ،
اور کہنا کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جانے کے بعد جب اس کے یہاں پہنچے فوراً آپ نے سوال کیا کیا تم نے کوئی عجیب نیکی کی ہے، کوئی عظیم کام کیا ہے، کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور اللہ نے سلام بھی آپ کو بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی عظیم کام نہیں کیا ہے، بلکہ ایک گناہ سے بچا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پورا واقعہ وہ سنایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف جمع نہیں کرتا، ایک تو وہ جو دنیا میں میرا خوف رکھتا ہو میں اسے قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا، قیامت کے عذاب سے بری کر دوں گا، اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں میرا خوف نہ رکھتا ہو میں اسے قیامت کے عذاب سے ڈراؤں گا، قیامت کے دن اس کو ڈراؤں گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح۔ تو ہمیں اللہ عز و جل سے ہر حال ہی میں ڈرنا چاہیے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور ایک حدیث مقدسہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے اوپر اتنے عظیم بادشاہ، کئی ممالک کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدسہ کی کوئی بھی آیت سنتے تھے تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ جو ہے ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا اور کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے خوف الہی کی وجہ سے، اتنا روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے کہ آپ کے جو ہے رونے کی وجہ سے گالوں کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے، داغ پڑ گئے تھے، کالے کالے آنسو جہاں سے بہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی ہے، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ چاند جو ہے جتنے بھی تارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں آسمان پہ، اس کے برابر حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ وہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی سے بہت زیادہ روتے ہیں، لیکن افسوس آج ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی خطا کرتے اس پر ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہم نادم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا نفس جو ہے ہم پر ملامت نہیں کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر حال میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو اپنا ہی سکتے ہیں، ان کے طور طریقے کو تو اپنا ہی سکتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ناظرین محترم، ایک اور روایت مبارکہ آپ کو میں سناتا چلوں۔ ایک شخص اگر خوف خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کس طریقے سے معاف فرماتا ہے۔ ایک شخص ایک عورت کے اوپر عاشق ہو گیا، جب وہ عاشق ہوا وہ عورت کسی قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی سفر کے لیے، جب روانہ ہوئی اس نے سنا تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ قافلہ چلتا گیا یہاں تک کہ جنگل میں جا پہنچے اور رات ہونے کو قریب تھی، سبوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا، اور جب آدھی رات ہو گئی، جب سناٹا ہو گیا، جب سارے لوگ سو گئے، وہ عاشق گیا اس عورت کے پاس، جانے کے بعد کہنے لگا سنو میں تم سے بے لوث محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم
इंतहा मुझसे मोहब्बत करते हो, बेलूस तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अच्छा ठीक है जाओ, जाकर के देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। तो उसने फरते मुसर्रत में जाकर के सारे काफिले का चक्कर लगाया और लगाने के बाद फिर वापस आया। आने के बाद कहने लगा सुनो, काफिले को सारे चक्कर लगा लिया है मैंने, कबीले का सारा चक्कर लगा लिया है मैंने, कोई नहीं जाग रहा है, सारे लोग गाफिल पड़े सो रहे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, सारे लोग गाफिल पड़े सो रहे हैं, लेकिन बताओ तो सही, खुदाए वहदहू ला शरीक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह अज़्ज़ वजल की जात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अल्लाह तबारक व तआला भी सो रहा है? तो उसने कहा अल्लाह अल्लाह, उसको तो कभी नींद आती ही नहीं, उसको तो कभी ऊँग आती ही नहीं, वो कैसे सो सकता है, वो तो हर वक्त जागता रहता है, हमें हर वक्त हमारे कामों की उसको खबर रहती है। तो उसने कहा, उस औरत ने कहा फिर उस अल्लाह अज़्ज़ वजल से हमें किस कदर डरना चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ वजल से हमें किस कदर खौफज़दा होना चाहिए, उससे डरना हम पर फ़र्ज़ है, उससे डरना हमारे लिए फ़र्ज़ है। नाज़रीन मोहतरम, जब उसने ये सुना फ़ौरन वो लरज़ने लगा, काँपने लगा और उस गुनाह से बाज आ गया, उस गुनाह से तौबा कर ली। कहते हैं कि जब वो मरा, मरने के बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा और देख करके हाल दरियाफ्त किया, कहा कि बताओ तो सही तुम्हारा क्या हाल है, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ। उसने अर्ज किया, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत करम फरमाया है मुझ पर, बहुत मेहरबानी फरमाई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझ पर करम फरमाया है, मेरी बख्शिश फरमा दी है एक गुनाह को छोड़ने की वजह से। उसने पूरा वाक़या बताया कि उस किस वजह से मैंने कैसे कैसे गुनाह को छोड़ा। नाज़रीन मोहतरम, तो पता ये चला कि अगर कोई शख्स एक गुनाह को अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और ये भी याद रखो, जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ की वजह से रोता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स खौफ खुदा की वजह से रोता है जहन्नम में हरगिज़ नहीं दाखिल होगा, जहन्नम में हरगिज़ नहीं दाखिल होगा। इसी तरह जैसे दूध थनों में दोबारा नहीं दाखिल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखो कि एक वाक़या, एक हदीस मुक़द्दसा है कि क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा और जब लाया जाएगा उसके अमाल तौले जाएंगे। जब उसके अमाल तौले जाएंगे ना तो उसका नेकियों वाला पल्ला भारी नहीं होगा बल्कि बदियों वाला पल्ला उसका भारी हो जाएगा। तो उसको जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। उसी वक्त फौरन उसका एक बाल, आंखों का एक बाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ पालनहारा, ऐ गफूर रहीम, तेरा वादा था कि जो मेरी याद में रोएगा, जो मेरी याद में रोने वाला होगा उसे जहन्नम में नहीं धकेला जाएगा, जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। लिहाजा ऐ परवरदिगार आलम, मैं तो तेरी याद में रोया था अल्लाह अल्लाह। हज़रत नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक बाल के सबब से अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जहन्नम से बरी फरमा देगा, गुनाहों को बख्श देगा और जन्नत अता फरमा देगा। फिर उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करेंगे पूरे मैदान महशर में कि फला इब्ने फला को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बाल के सदक़े में, एक बाल के एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी है, उसकी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो और ये याद रखें कि जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद में रोने वाला होता है, याद में रोता है, इंशाअल्लाह ताला अगर हम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद में रोएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रोने की वजह से ही हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। कलाम आला हज़रत के चंद अशआर पेश खिदमत मुलाहिज़ा फरमाएं। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, नसीब हो तुझे उम्मीदगाह कहूँ, नसीब हो तुझे उम्मीदगाह कहूँ, नसीब हो तुझे उम्मीदगाह कहूँ,
جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اللہ دل تیرے جسم منور کتاب سے اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے